آج تو مہمان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مصیبت آ گئی، بلکہ حدیث کے تو یہ مفہوم ہے کہ مہمان آتا ہے اپنا رزق تو لے کر آتا ہے، لیکن آپ کی مصیبتیں، آپ کے گھر کے وہ جو ایسی موذی جانور ہیں وہ تک ساتھ لے جاتا ہے، آپ کی تمام بیماریاں، مشکلات اپنے ساتھ لیتا ہوا جاتا ہے۔ تو اس لیے مہمان آئے تو اللہ کی رحمت آئی۔ کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مہمان نوازی تو 3 دن ہے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ فوتگی ہوتی ہے تو جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، فاتحہ کے لیے، پورے اہل و عیال کو لے کر، پورا ایک باقاعدہ جنجال پورا ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہ جا کر پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر 1 دن 2 دن 3 دن اب گھر والوں کو اپنے مردے کی بھول جاتی ہے، اب ان کی فکر میں ہے کہ یا اللہ ان کے بندوبست کر دے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں، آپ نہ کریں۔ آپ نے فاتحہ کے لیے جانا ہے، ایک شخص جائے، زیادہ ضرورت ہو تو ایک خاتون اگر جانا چاہے تعزیت کے لیے تو چلی جائے، اس کے بعد دوسرے دن واپس آ جائیں، اسی دن بھی واپس آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن ان پر مشکل نہ ڈالیں۔ جب اللہ نے ان پر مشکل نہیں ڈالی تو آپ بھی نہ ڈالیں۔ اور مہمان نوازی تو ویسے بھی ضیافت تو خوشی میں ہوتی ہے نا، غمی میں تو ضیافت نہیں نہ ہوتی۔ تو یہ تو اب ختم بھی لوگ ایسے دلاتے ہیں، 10 کھانے پکا کر مرگ کا ختم دلا رہے ہیں، اور ایسے جیسے ولیمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مردے کا شایان شان نہیں، اسے نیاحت سمجھا جاتا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ختم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اصالہ ثواب کریں، قرآن پڑھیں، غربا کو، یتامہ، مساکین کو کھانا کھلائیں، یا جو آئے مہمان ہیں ضروری کوئی کھانا چاہے تو قابل ہے۔ اور اگر گھر والا خود ہی غریب، یتیم، مسکین ہو، خود زکوٰۃ کا مستحق ہو، موسٹلی ہمارے علاقوں میں جو لوگ جن کے ہاں فوتگی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو جب وہ خود غریب ہیں تو وہ بیچارے پکا کر کسے کھلائیں؟ تو اس لیے وہ خود ہی کھا لیں، لیکن قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ ہمارے مردے کو بخش دے۔ تو اب لوگ مردے کی کم فکر کرتے ہیں، اور جو جیتے ہوئے تشریف لاتے ہیں پورا ایک گروپ لے کر، ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ پھر ان کے لیے لوگ قرض بھی اٹھاتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، پھر ادھار دینے والے اگر سود والے ہوئے تو پھر تو کیا بات ہے، پھر ان کی ساری زندگی جان نہیں چھوٹے گی لینے والے کی۔ تو اس لیے یہ مہمان آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو یہ مہمان وہ ہے جو امیر رشتہ دار کے پاس کوئی غریب جاتا ہے، یہ وہ مہمان ہوگا نا، یا جو ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، تو وہ جب ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں یہ ان کی بات ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ اللہ آپ کے پاس کیوں بھیجتا ہے اس کو، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر کسی مالدار کے پاس کوئی پیسے مانگنے آتا ہے تو آپ سوچیں اگر آپ کا مال سلب ہو جائے، آپ کے سارے ایسٹس جو ہیں وہ جل جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں، تو کوئی آپ کے دروازے پہ آئے گا؟ تو اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس نے اپنی مخلوق کے لیے دیا ہے۔ تو اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی غریب آ جائے تو آپ محبت سے اس کی عزت بھی کریں، اس کو چپکے سے دیں، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ کریں۔ یہ تو نہیں کہ 10 روپے دیں اور 10 بندوں کو بھی سنائیں۔ تو اس لیے غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، یہ اصلی محبت یہ ہے غریبوں کا۔